فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ کو جھنڈا سی تے سب تو زیادہ لشکر حضرت سعد نال سی. آپ جب جھنڈا پکڑ کے مکے داخل ہوئے نا فاتحانہ انداز نہ کہ وہ لوگ کھڑے سن جنہ حضور تے اجریاں سٹیاں. حضرت بلال نو ماریا، حضرت صدیق اکبر نو ماریا، حضرت سمیہ دے ٹکڑے کیتے، حضرت حباب دے جسم میں سوراخ کیتے. جڑا ظلم کر سکتے سن انہاں کیتا. حضرت سعد بن عبادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے. اسی اپنے آپ تو باہر ہو جاندے ہیں جدوں حضور دی سانو گالاں کڈو نا، شاہ جی جیل وچ رہے، اسی جیل وچ رہے، ساڑھا لاکھ بندہ جیل، ہن بھی تانوں بڑی تکلیف ہے. ساریاں گلاں دی تکلیف ہے، اس تکلیف دا تو کدی اسی اظہار نہیں کیتا. اے کریے تاں بھی ساڈا حق بندا ہے، لیکن لوکاں کہنا نہیں بزدل ہو گئے. لیکن جدوں گل رسول اللہ دی آئے گی تے نہ ساقی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدہ ماں چاز پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب ہے، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلاون والے دیاں گلاں. میں کہا کی بیان کرنا؟ کہنا عشق رسول دی گل میں بڑے اینج ہو کے کرنا. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں حضور دی عشق دی گل اینج نہیں سنی، اینج کر کے سنی میں حضور دی گل. کی ہوئی؟ اسی گل حضور دے عشق دی کری جی بڑی ڈاڈی تو دس نا، پھر تو سانو سمجھا حضور دے عشق دی گل کیویں کرنی، حضور دے عشق دی گل انجی کرنی. عمرہ قضاء دے موقع تے حضور تشریف لا رہے، اونٹ نہیں ہوتے. عبداللہ بن رواح درباری شاعر نکیل پکڑی ہوئی تو کی کہنے لگے؟ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. آج دا مسلمان کہندا ہے بھائی عبداللہ بن رواح جدو آ رہے سن نا، انہوں نے چاہیے سی بھائی تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، تھوڑا تھوڑا تھوڑا. ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، چونکہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم بڑے شریف ہوتے ہیں امن والے، اے تھوڑا تھوڑا راہ دیو، حضور دی سواری نو گزرن دیو. آج دا مسئلہ کہندا اینج گل ہونی چاہیے سی، لیکن صحابی کہندے گل اینج ہونی چاہیے سی جی میں کی تھی. آپ نے کی گل کی تھی؟ فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. انہوں نے سمجھ اینج آنی سی جی میں عبداللہ بن رواح کی تھی، یا میں جو جھک جھک کرا گا اس نہ سمجھ آنی. یہ جھک جھک نہ دین نہیں پھیلیا، دین پھیلیا غیرت تے بہادری نال پھیلیا. وہ خدا دا خوف کرو، اللہ کو ڈرو، اپنی جھک جھکا دین وال نہ لے جاؤ. دین پھیلیا غیرت تے دلیری نال پھیلیا. صحابی رسول کی کیا فرمایا؟ ہٹ جاؤ حضور آ رہے. آج جنہیں حضور دا راستہ روکیا گردنہ مڈو کٹ دیا. یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے. حضرت عمر کہنے لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. اور میں عبداللہ بن رواحہ اللہ کے گھر میں کاٹنے کی باتیں کرتا ہے اور رسول اللہ کے سامنے کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا خلی عن عمر فلہو اسرع علیہم من وقع النبل. فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے، یہ اس کی باتیں ان پر وہ اثر کر رہی ہیں جو تیر اور تلوار اور نیزے بھی اثر نہیں کر رہی. ڈاڈیاں گلاں تے حضور نے تعریف کی تھی. فرمایا ڈاڈی جڑی گل انہیں کی تھی نا، ہٹ جاؤ رینج کر دیاں گے. فرمایا گل بڑی ڈاڈی، تو ہٹ، تو عمر تو ہٹ جا. اے گلاں سی کرنے کہن جی امن کی باتیں کریں. امن کی باتیں تب ہوں گی جس دن کشمیر ساڑھے ہاتھ آ جائے گا. تو آٹا کی خیال ہے امن دیا گلاں کریے؟ نہیں مودی نے جا کے پیر پکڑیے، ہندوؤں کو معافی منگیے. رنجیت سنگھ دے بجائے انہاں جناب رانا سانگے دا بھی اتھے لا دئیے مجسمہ جڑا ظہیر الدین بابر دے مقابلے چاہیا سی. پرتھوی راج دا بھی اتھے لا دئیے مجسمہ پاکستان وچ. اے امن دیاں گلاں تسی کی چاہندے ہو؟ ویسے امن دی گل شروع میں تقریرہ شروع کر دے، میں چاہندے ہو تسی؟ جڑا چاہتا ہے نا میں امن کی باتیں کر رہا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. توجہ دی آپ صاحب، توجہ ٹائم کو نہیں، بس میں مکان لگا گل، بس گل مکن لگی. آپ صاحب میں تھوڑی ویکھ کے سارا نظام بڑا خوش ہویا. بعض چیزیں ایسی ہوندیاں جہاں دل بندے دا ٹھر جانا. اے تسی سارا کچھ جڑا کیتا ہے تانوں نہیں پتا ہے اے بجلی دی لائٹاں کتھے تک اے مرچاں لگیاں. مرچاں پتہ نہیں کتنے کتنے کا پہنچی ہوئی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے
تو انہاں نوں اے جا مال دیتا جڑا انہاں نے تیرے راہ وچ خرچ کیتا۔ ہاں جی قیامت والے دن ایدا تے حساب پھر نہیں نہ ہونا جڑا اودے راہ وچ، حساب تو اودا ہونا ہے جڑا عیاشیاں تے خرچ ہویا تے انج ہویا تے انج ہویا تے رنڈیاں نچان تے خرچ ہویا تے کتے بھڑان تے خرچ ہویا تے جناب گوئیے گنان تے خرچ ہویا تے اے کچھ ہونی نا جڑا راہ خدا وچ مال دیتا جائے گا وہ تو پھر رب اس تے راضی ہوندا، رب تے خوش ہوندا بندے نے میرے میں جڑا مال دیتا ہوتا ہے کم از کم قدر تے کیتی میری نعمت۔ انج اپنے پتر میں اے نہیں میں سانو بلاؤ اللہ تانوں خوش رکھے۔ میں تے شاہ بڑا زبردستی میرے کو میں تے توبہ کرنا تقریر کرو، تقریر میں کرن دا خود بھی کوئی نہیں قائل۔ اے نہیں مطلب ہن تسی میں گل کراں تے کل تسی میرے کو آ جاؤ ٹائم لین دی تسی نہیں سی کیا۔ انج تقریراں کراؤ لیکن میرے بغیر کسی نو بلاؤ ضرور، جس نو مرضی بلاؤ۔ اپنے پتراں دے ویاہ تے صحابہ بھی شادیاں کیتیاں تے صحابہ اپنے پتراں دیاں بھی کیتیاں تے حسنین کریمین دی بھی شادیاں ہوئیاں، سیداں دی بھی ہوئیاں تے غیر سید صدیقیاں دی بھی ہوئیاں تے فاروقیاں دی بھی ہوئیاں، عثمانیاں دی بھی ہوئیاں تے جناب سیداں دی بھی ہوئیاں، حضرت بلال دی اولاد دی بھی شادی ہوئیاں، حضرت خالد دی اولاد دی بھی شادیاں ہوئیاں۔ اور شادیاں پڑھو صحابہ کیویں شادیاں کیتن، اے جڑی عیاشی دے پروگرام اساں بنائے ہوئے ہیں اے شادیاں جڑیاں نے بڑی نقصان دہ ہیں۔ حضور دیاں شاناں بیان کرو، صبح تو لے کے شام تک جناب اتنا پیسہ ہے، علماء نو بلاؤ، نعت خانہ نو بلاؤ، اور انہوں کرو جی نعتاں پڑھو لیکن باوضو کے بیٹھو لوگوں نو جناب روٹی کھواؤ، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ، پتیسے کھواؤ، تو بادام کھواؤ، پستے کھواؤ، جلیبیاں کھواؤ، پکوڑے کھواؤ، کیوں جی؟ انہیں کہا رسول اللہ دی میں عزت آبرو واسطے اے محفل سجائی، میرے پتر دی شادی دی کی حیثیت ہے تے بہانہ سی، اصل مقصد تے حضور دی شان سننا سی لوگوں۔ اے انہاں بچے نے اسے کرا کیتا ہے، میں انہاں تے بڑا شاہ جی بھی خوش ہیں، تسی خوش ہو کے نہیں انہاں تے؟ صرف ان کی بات کون دیتا ہے دینے کو منہ، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یہ انہوں دا ہی ہے سارا کچھ، اے تو صرف کھوانے دا ثواب لینا ہے انہوں نے، رزق بھی اس دا تے مخلوق بھی اس دی، اے صرف پکڑان دا ثواب ہے، لو جی تسی بھی لے لو، تسی بھی لے لو، تسی بھی لے لو، تسی بھی لے لو، اے صرف بس حضور دیاں شانہ بیان کرنیاں تے دھڑلے نال بیان کرنیاں، کسی دی گل نہیں سننی، لبیک دے نال کھڑے رہنا ہے، لبیک جیڑی بھی کال دے وے اندر بڑھ جانا ہے، حالات نہیں ٹھیک۔ توجہ بھائی توجہ بچے میں گل کر، لبیک کوئی غلط کام دے تو کہنا کوئی نہیں، حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین نو تختوں تے لے آنا ہے۔ اچھا جڑا بندہ ساڑھے نال کھڑیا دین نو تخت تے لے آنے واسطے ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔